هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين صدق الله مولانا العظيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله وقالوا هذه انعام وحرث حجر، اور بولے یہ مویشی اور کھیتی روکی ہوئی ہے، لا یطعمها الا من نشاء، اسے وہی کھائے جسے ہم چاہیں، بزعمہم اپنے جھوٹے خیال سے، وانعام حرمت ظہورها، اور کچھ مویشی ہیں جن پر سواری حرام ٹھہرا دی ہے، وانعام لا یذکرون اسم اللہ علیہ افتراء علیہ، اور کچھ مویشی کے ذبح پر اللہ کا نام نہیں لیتے، یہ سب اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، سیجزیہم بما کانوا یفترون، وہ انہیں بدلہ دے گا ان کے جھوٹ باندھنے کا۔ اس سے پچھلی آیت میں بھی کفار کی چند بد اعمالیوں اور ان کے برے عقیدوں کا ذکر کیا گیا تھا، یہاں اس آیت کے اندر بھی اسی چیز کا ذکر ہے کہ یہ اپنی کچھ کھیتیاں، جیسے پچھلی آیت میں تھا کہ اس کا مخصوص حصہ مقرر کر لیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہمارے بتوں کے لیے ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ بتوں کے علاوہ مطلب جو بتوں کے خدمت گزار ہوتے یا ان کے جو کام کرنے والے ہوتے وہ ان کے حوالے کر دیتے اور کہتے کہ ان کے علاوہ اور کوئی ان کھیتیوں میں سے نہیں کھا سکتا۔ اور کچھ جانور تھے ایسے کہ ان پر سواری کرنا وہ حرام سمجھتے تھے، ان کو اس کا جو تفصیلی ذکر ہے ان جانوروں کا وہ پارہ 7 کے اندر گزر چکا ہے، بحیرہ، صائبہ، حامی، یہ چند جانور ہیں کہ جیسے 5 دفعہ اگر اونٹنی حاملہ ہو جائے اور بچہ جان دے تو اب وہ کرتے تھے کہ اس کو چھوڑ دیتے تھے، نہ اس پر سواری کرتے تھے نہ ہی اس کا دودھ نکالتے تھے، کہتے تھے کہ اب یہ ہمارے بتوں کے لیے وقف ہے۔ اسی طرح اونٹ کے ساتھ بھی معاملہ کرتے تھے، تو اس پر جو ہے فرمایا کہ یہ سب جو ہے یہ ان کی طرف سے جھوٹ ہے اللہ پر، اللہ نے کوئی چیز ان کے لیے مقرر نہیں فرمائی، یہ جو انہوں نے چیزیں بنائی ہیں یہ سب اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے بنائی ہیں، ان قریب اللہ انہیں ان کے جھوٹ کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اگلی آیت میں بھی کچھ اسی طرح کا ایک ان کا عقیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ کہتے کہ جو ان کی اونٹنی یا کوئی جانور اگر حاملہ ہو جاتی تو اس میں کہتے کہ اگر پیٹ میں بچہ جو ہے وہ نر ہے تو پھر صرف مرد ہی کھائیں گے اور کوئی نہیں کھا سکتا، اور اگر وہ مادہ ہو تو سب کھاتے، شریک ہو جاتے اس کے اندر۔ تو اس پر جو ہے وہ اللہ عز و جل نے انہیں فرمایا کہ یہ بھی ان کا جھوٹ ہے جو انہوں نے باندھا ہے، اللہ عز و جل نے ان پر ایسی کوئی چیز مقرر نہیں فرمائی۔ نہیں، معذرت، وہ ان کا عقیدہ تھا کہ اگر نر ہوتا تو سب کھاتے، اور اگر مردار جیسے پیدا ہو جاتا تو پھر جو کہتے کہ اب جو ہے وہ کوئی تخصیص نہیں ہے بلکہ مرد اور عورت جو چاہے وہ اس میں سے کھا سکتا ہے، نر ہوگا تو صرف اور صرف مرد کھائیں گے اور کوئی نہیں کھا سکتا۔ تو ان کے اس عقیدے کا رد اس آیت کے اندر کیا گیا۔ قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، بے شک تباہ ہوئے وہ جو اپنی اولاد قتل کرتے ہیں احمقانہ جہالت سے، وحرموا ما رزقہم اللہ افتراء علی اللہ، اور حرام ٹھہراتے ہیں وہ جو اللہ نے انہیں روزی دی اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے، قد ضلوا وما كانوا مهتدین، بے شک وہ بہک گئے اور انہوں نے راہ نہ پائی۔ قبیلہ ربیہ اور مدر کے اندر یہ بہت زیادہ رواج تھا، اور ویسے عام عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ وہ اپنی بچوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، خاص طور پر لڑکیوں کو
زیادہ قتل کرتے. کچھ قبیلے ایسے تھے کہ وہ اپنے لڑکوں کو بھی قتل کرتے تھے معاذ اللہ جھوٹے خیالات سے، اور اس خیال سے کہ جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو ہماری وراثت کے اندر ہمارے حصے دار بن جائیں گے، تو اس خیال سے اپنی اولاد کو ہی قتل کر ڈالتے تھے. بعض اس خیال سے کہ جب یہ آئیں گے تو ان کے رزق کا بندوبست کہاں سے کریں گے ہماری طرف سے جو ہے وہ مصیبت کے اندر ہم مبتلا ہو جائیں گے، اس لیے وہ اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ خسارے کے اندر مبتلا ہیں جو اپنی اولاد کو، اور ان کی بدترین حالت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ کتے اور جانور پال لیا کرتے تھے لیکن اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے رزق کی وجہ سے. یہ ان کی جہالت اور بدترین جہالت تھی کہ کتے اور جانور پالنا ان کے لیے آسان تھا لیکن اپنی اولاد جو ہے وہ پالنے کے لیے یہ تیار نہیں تھے. کیوں جی؟ رزق کی جو ہے وہ تنگی ہو جائے گی، یہ لوگ بڑے ہوں گے تو ہماری وراثت کے اندر حصے دار بن جائیں گے. لڑکی کو اس لیے قتل کرتے تھے کہ لڑکی جب بڑی ہو جائے گی، بیاہ کر کسی اور جگہ جائے گی تو وہ ہماری وراثت کا حصہ اپنے ساتھ لے کر چلی جائے گی، اس لیے اس کو قتل کر دیا کرتے تھے. یہ ان کی دماغی حالت تھی جو میں نے پہلے بھی کل بیان کیا تھا کہ شرک کی وجہ سے یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو چکے تھے. شرک چونکہ کرتے تھے اس لیے عقل بالکل ان کے اندر سے ختم ہو چکی تھی. کوئی ایسی جو بری بات جو عقل سلیم والا مسلمان نہ بھی ہو، عقل اس کے اندر ہونا، تو ایسی بری بات جو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ بری بات ہے، یہ نہیں کرنی چاہیے. لیکن چونکہ یہ مشرک تھے، ان کی عقل ہی بالکل ختم ہو چکی تھی، بدترین حالت کو پہنچ چکے تھے، اس لیے یہ اس طرح کے معاملات کیا کرتے تھے، اپنی اولاد کو قتل کرنا. رزق دینا اللہ کی ذمہ داری ہے، رزق دینا وہ اللہ کی ذمہ داری ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. اپنی اولاد کو رزق کے خوف سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، انہیں بھی ہم ہی رزق دیں گے. تم بھی اگر پلے ہو تو ہمارے رزق سے ہی پلے ہو نا. تم اتنے جوان ہوئے ہو، بڑے ہو گئے ہو، کس نے رزق دیا ہے تمہیں؟ اللہ نے ہی دیا ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. کوئی جاندار زمین پر ایسا نہیں ہے جس کی رزق کی ذمہ داری اللہ کے اوپر نہ ہو. ہر ایک کی رزق کی ذمہ داری اللہ عز و جل نے لی ہے. تو اس کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل کرنا، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ حمل کے اندر جب جان پڑ جائے، لوگ شاید سمجھیں گے کہ پیٹ کے اندر اگر ماں کے پیٹ میں بچے کو قتل کروا دیا تو وہ قتل نہیں شمار ہوگا، بلکہ جب حمل کے اندر جان پڑ گئی، اس کی مدت جو ہے وہ 4 ماہ ہوتی ہے کہ جب 4 ماہ کا حمل ہو جاتا ہے اس وقت جو پیٹ کا بچہ ہوتا ہے اس کے اندر جان پھونک دی جاتی ہے. 4 ماہ کا جب بچہ ہو جاتا ہے، 4 ماہ کا حمل ہو جاتا ہے. اب اگر کوئی اس کو قتل کروائے گا تو وہ بھی قتل ہی شمار کیا جائے گا، ایک جان کا قتل کرنا، جیسے لوگ ہمارے ہاں کرواتے ہیں رزق کی تنگی کی وجہ سے، اور بھی کئی معاملات کی وجہ سے ایسا کرواتے ہیں. تو ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ خسارے کے اندر مبتلا ہوئے ہیں، بے شک تباہ ہو گئے ہیں وہ لوگ جو اپنی اولادوں کو قتل کر دیتے ہیں. اور پھر فرمایا وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ. اور ان چیزوں کو حرام ٹھہراتے ہیں جو اللہ عز و جل نے انہیں عطا فرمائی ہیں، جن کے حرام ہونے کی طرف کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری، نہ ہی اللہ نے قرآن میں کوئی دلیل اتاری ہے، نہ ہی اپنے حبیب کے ذریعے کسی چیز کو حرام کروایا ہے. اور یہ چیزیں یہ اپنی طرف سے اپنی باتوں سے حرام کر لیتے ہیں اور اللہ عز و جل پر افتراء باندھتے ہیں. اس سے بھی وہی مسئلہ جو ہم کئی دفعہ یہاں بیان کر چکے ہیں کہ اصل چیزوں کے اندر اباحت ہے، یعنی جب تک شریعت کی طرف سے حرمت نہ آ جائے تب تک کسی چیز کو حرام نہیں کہا جا سکتا. ترمذی شریف کے حدیث پاک ہے، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا حرام وہ ہے جسے اللہ اپنی کتاب میں حرام فرمائے، اس کے علاوہ، اور حلال وہ ہے جسے اللہ اپنی کتاب میں حلال فرمائے. اور آخر میں فرمایا حدیث کے، اور جن چیزوں سے خاموشی ہو، یعنی جن کے بارے میں حکم نہ بیان کیا جائے تو ان چیزوں میں معافی دے دی جاتی ہے کہ اگر کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، نہ کریں تو بھی ٹھیک ہے. اباحت جس کو کہتے ہیں، مباح ہونا کسی چیز کا. تو یہ قاعدہ بھی اس آیت سے واضح ہو گیا کہ جب تک حرمت شریعت نہ بیان کر دے تب تک کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو حرام کہتا پھرے. اور آج لوگ کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، ہم کہہ دیں قربانی کا جانور لے کے آئے ہیں، ہم کہہ دیں کہ یہ جی غوث پاک کے نام کا جانور میں ان کی طرف سے ذبح کروں گا، تو آپ دیکھیں گے کئی لوگ ایسے ملیں گے جو کہیں گے کہ تمہارا جانور حرام ہو گیا کہ تم نے غیر اللہ کا نام لے لیا. حالانکہ یہ مسئلہ کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ حرام جانور تب ہوگا جب ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے. جب اس کو آپ ذبح کر رہے ہیں اس وقت بسم اللہ اللہ اکبر کی جگہ آپ کوئی اور نام لے لیں تو اب جانور حرام ہو گیا. اگر ویسے ہی کہہ دیا کہ یہ فلاں کا جانور ہے، یہ میرے والدین کی طرف سے ہے، یہ فلاں کی طرف سے ہے، تو اس میں حرام کیا، غیر اللہ کا نام تھوڑی آیا.
ویسے تو ساری چیزیں ہی اللہ کی ہیں، ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے، لیکن ہم نہیں کہتے کہ یہ کپڑے میرے ہیں، یہ جوتا میرا ہے، یہ چیز میری ہے، یہ مکان میرا ہے. تو کیا اس طرح کہنے سے ساری چیزیں حرام ہو جائیں گی؟ ملکیت چونکہ اللہ کی ہے نا ساری چیزوں میں، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز میری ہے، تو اس طرح تو وہ چیز بھی حرام ہو گئی. تو جب تک شریعت حرام نہ کر دے کسی چیز کو، کوئی واضح صریح حرام ہونے کے لیے ایسی ویسی دلیل نہیں چاہیے ہوتی، بلکہ حرام ہونے کے لیے قرآن کی صریح آیت کا ہونا ضروری ہوتا ہے کہ جب تک واضح لفظوں میں قرآن حرام نہ کرے کسی چیز کو حرام نہیں کہا جا سکتا. اسی طرح حدیث کے اندر بھی کہ بڑے اوپر والے درجے کی حدیث جو ہے وہ، کیونکہ حدیث کے اندر مختلف درجے ہیں، اوپر والا جو سب سے اوپر کا درجہ ہے صحیح جس کو کہتے ہیں، اس درجے کی حدیث چاہیے ہوتی ہے کسی بھی چیز کو حرام کرنے کے لیے، حرمت ثابت کرنے کے لیے. لیکن لوگ حسن درجے کی، نچلے ضعیف درجے کی چیزوں کو لے کر جو ہے وہ حرام کر دیتے ہیں چیزوں کو. ایسی کوئی صریح آیت بھی نہیں ہوتی. جیسے یہی مسئلہ میں نے بیان کیا، کوئی صریح آیت نہیں ہے اس کے اندر. حضور خود اپنی امت کی طرف سے جانور کیا کرتے تھے، اپنی پوری حضور قربانی کرتے تو ایک جانور اپنی طرف سے اور ایک جانور جو ہے وہ اپنی پوری امت کی طرف سے کیا کرتے تھے کہ یہ جانور جو ہے میری امت کی طرف سے میں ذبح کر رہا ہوں. تو اب کیا معاذ اللہ حضور کا وہ جانور حرام گیا؟ کیونکہ حضور نے کہا یہ میری امت کا جانور ہے، کہ غیر اللہ کا نام تو آ گیا. تو یہ سب جو ہے وہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں ہیں. جب تک شریعت حرام نہ کرے کسی چیز کو، کوئی یہ حق نہیں رکھتا کہ وہ اس چیز کو حرام کہے. اصل عبادت ہے، جس کو اللہ نے حرام کیا وہ حرام، جس کو اللہ نے حلال کیا وہ حلال، اور جس سے خاموشی ہو، جس کے اندر چیز بیان نہ، حکم بیان نہ کیا جائے تو وہ معافی ہے. جیسے حضور نے حدیث پاک میں اعلان فرمایا کہ تم پر اللہ نے حج فرض کیا ہے، تو اب ایک صحابی کھڑے ہوئے پوچھنے لگے حضور ہر سال حج فرض ہے؟ حضور خاموش رہے. پھر حضور نے کہا، انہوں نے پھر پوچھا کہ حضور ہر سال؟ حضور خاموش رہے. انہوں نے پھر پوچھا، تو 3 دفعہ یہ معاملہ ہوا. تو حضور نے کہا کہ جن چیزوں سے میں خاموشی فرماؤں ان چیزوں پر تم بھی خاموش ہو جایا کرو. اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال حج کرنا فرض ہے تو تم پر ہر سال ہی حج کرنا فرض ہو جاتا، لیکن پھر تم اس کی طاقت نہ رکھتے، تم سے ہو نہ سکتا. تو جس چیز سے شریعت خاموش ہو جائے اس چیز پر ہمیں بھی خاموش ہو جانا چاہیے. یہ سوالات کرنا اور اعتراضات کرنا یہ بندے کو ویسے ہی تباہی کے اندر دھکیل دیتا ہے. جیسے بنی اسرائیل جو ہے حضور نے حدیث میں فرمایا ہے کہ تم سے پہلی امتیں کثرت سوال کی وجہ سے ہی ہلاکت کے اندر مبتلا ہو گئی. کہ جب شریعت نے حکم بیان کر دیا، چاہیے تو یہ تھا کہ عمل کر لیتے ڈائریکٹ اس پر، لیکن اس پر سوال کرنا، اس پر سوال کرتے جانا، تو وہ بندہ جو ہے وہ مصیبت کے اندر اور مشکل کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. جیسے بنی اسرائیل گائے کے معاملے کے اندر مبتلا کر دیے گئے تھے. اللہ نے فرمایا تھا گائے ذبح کرو، کوئی بھی ایک گائے پکڑتے ذبح کر دیتے، حکم پورا ہو جاتا. لیکن وہ پوچھنے لگے جو اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کتنا ہونا چاہیے، وہ کیسی ہونی چاہیے، دبلی ہونی چاہیے، پتلی ہونی چاہیے. یہ سارے سوالات کرتے گئے اور ہر حکم جو ہے وہ ان کے سوال پر نازل ہوتا رہا. تو پھر وہ مصیبت کے اندر مبتلا ہو گئے. پوری کھال اس جو جانور تھا اس کی بھر کر سونے کی دی، وہ قیمت اس کی ادا کرنی پڑی ان کو. ورنہ کوئی بھی چند سکوں کی گائے خریدتے اور اس کو ذبح کر دیتے، حکم پورا ہو جاتا. لیکن کثرت سوال نے ان کو مشکل کے اندر مبتلا کر دیا. تو ہمیں بھی بچنا چاہیے، جو شریعت بیان کر دے بس اسی پر اکتفا کریں، اور اس کے آگے جو ہے وہ شریعت سے آگے جانے کی کوشش نہ کریں. ہماری عقلیں ایسی نہیں ہیں کہ ہم شریعت سے آگے بھی سوچ سکیں. جیسے کئی معاملات ایسے ہیں کہ ہم شریعت کا حکم بیان کریں تو لوگ کہتے ہیں عقل میں نہیں آتی بات، یہ عقلی طور پر ٹھیک نہیں لگتی. جیسے ایک مثال میں دیتا ہوں، گالی سے وضو نہیں ٹوٹتا، گالی دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اب کئی لوگوں کے سامنے یہ مسئلہ بیان کیا جائے تو لوگ کہیں یہ کیا بات ہے، ہم نے تو شروع سے یہی سنا ہے کہ ٹوٹ جاتا ہے، ہماری سمجھ میں تو نہیں آتی کہ گالی سے وضو ٹوٹتا ہے، نہیں ٹوٹتا. بھائی آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی نا، شریعت نے تو یہی بیان کیا ہے. شریعت نے جو بیان کیا وہ دیکھیں گے کہ عقل کو دیکھیں گے کہ عقل میں نہیں آ رہی تو بس چونکہ چھوڑ دو اس کو. اس طرح اور بھی کئی مسائل ہیں کہ عقل میں نہیں آ رہے ہوتے لیکن شریعت نے ان کو بیان کیا. جب شریعت نے بیان کیا تو پھر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے. جو اللہ اور اس کا رسول بیان کر دیں بس اس پر عمل کرتے رہیں، انشاءاللہ اس کی جزا مل جائے گی. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. مالک کریم عز و جل نماز فجر اپنی بارگاہ میں قبول فرما.
غلطیاں کوتاہیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ مالک کریم درس ہوا اس کو یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ درس کی غلطیاں اپنے کرم سے معاف فرما۔ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما۔ ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔